تھے، لیکن کیونکہ ہمارا آئین کا جو بنیادی اس کی روح ہے، اس کی اسپرٹ ہے، وہ برطانوی نظام کے تحت ہے، اور جتنے قوانین ہیں یہاں پر کرمنل پروسیجر لے لیجیے یا پینل کوڈ لے لیجیے یا دیگر قوانین ہیں، اس کی سورس آپ کی آتی ہے برٹش لا کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ پہلی بات تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو بھی چیز کو ریفرنس لینا چاہیے وہ لینا چاہیے برٹش جو روایات ہیں، جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل کی یا ان کے قانون قوانین کی۔ اب اس حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا، دیکھیے برطانیہ میں جی کسی بھی طور پر توڑی شخصیت رکھنے والے کو ووٹ کا حق ہے یا نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں گے۔ لہٰذا ہمیں برطانوی اس کے جب کسی شخص نے برطانیہ سے کسی دوسرے ملک کی طرف مراجعت کی تو وہاں پر اس کو پھر حق نہیں رہ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، اور آپ خود برطانیہ میں رہ کر دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں جو ایک ڈاکومنٹ بھرتے ہیں جب سٹیزن شپ کا، تو اس میں آپ اس ملک کے ساتھ لائل رہنے کا اور اس میں آپ وہاں پہ ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیں گے تو پھر آپ کو ود ان دا کنٹری ہی تو دو صوبوں کے رہنے والوں کو جب تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ پختونخوا کا آدمی سندھ میں یا سندھ کا آدمی پختونخوا میں ووٹ نہیں دے سکتا، درست سوالات کے نیچے تک جائیں گے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا پینڈورا باکس کھلے گا جو کہ بڑے مسائل کو جنم دے گا۔ جی دوسرا جو بات ہم نے توہین عدالت کے حوالے سے کی ہے، دیکھیے اس کے لیے بھی برطانوی آئین کے اندر اور برطانوی قوانین کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کہاں سے توہین عدالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ہمیں تنقید کا حق ہے۔ جوڈیشری کے فیصلوں پر جوڈیشری پر تنقید کا حق نہیں ہے۔ برطانوی آپ اٹھا کر چل لیجیے پوری تاریخ، برطانوی جو قانونی روایات ہیں، آئینی روایات ہیں، اس میں آپ کسی بھی طور پر جوڈیشری پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پر آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں، اور فیصلوں پر تنقید کا حق ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تنقید کی بنیاد پر آپ اگلے اس سے ہائر کورٹ میں جاتے ہیں یا اسی کورٹ میں نظر ثانی کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ فیصلہ آپ کے لیے اس پر تنقید نہ ہو تو پھر آپ آگے نظر ثانی کی بات کیوں کریں گے اپیکس کورٹ؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام نازک نکات کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ برطانیہ میں جی پارلیمنٹ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بالا تر ہے، بالا تر کا معاملہ نہیں ہے۔ جب وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ قانون سازی کی ذمہ داری اور 3 پلر کہے جاتے ہیں، تو کوئی پلر اگر عمارت کا اونچا ہوگا اور 2 پلر نیچے ہوں گے تو عمارت کی چھت قائم نہیں رہ سکے گی۔ ٹھیک کا مطلب یہ ہوا کہ عدلیہ کا وہی مقام آتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا ہے، اور وہ تشریح کرتی ہے آئین کو، اور اسی طرح انتظامیہ کا ایک مقام آتا ہے۔ تو یہ جب ستون کہے جاتے ہیں تو یہ ستون جب تک مساوی جسامت کے، مساوی حجم کے نہیں ہوں گے، یہ عمارت کو نہیں سہار سکتے۔ یہ بات ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے، اور اس میں جو مختلف روایات کو شامل کرتے ان کی دیوت کاری کر کے اس کا یہ حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غلط چیز ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر اور ہمارے سیاسی جماعتوں کو بالخصوص اور حکمرانوں کو بالعموم تمام لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ ہمیں جب تک کہ ہمارا یہ آئین برطانوی طرز کے ساتھ ہے، کہ ہمیں برطانوی روایات کو مد نظر رکھنا ہوگا، یا پھر آپ آئین تبدیل کیجئے مکمل طور پر اور ایک نیا آئین لے کر آئیے۔ اچھا، اب میں ذرا سی پارلیمنٹ کی ایک حیثیت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، مقتدیٰ منصور صاحب کے پرویز مشرف کے دور میں کہا یہ جاتا تھا کہ وہ ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے، اور ایک فرد واحد جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اس کی مرضی کے مطابق ناچتی ہے، لہٰذا اس پہ بہت تنقیدیں بھی ہوتی تھیں، اور جو جمہوری حلقے تھے وہ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت بھی کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک فرد واحد کی مرضی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیسیجنز بھی کر رہی ہے، یا اس کی مرضی کے تابع ڈیسیجنز کر رہی ہے؟ تو یہ پارلیمنٹ اتنی افیکٹو ہے کیا، یا ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیے پھر وہی بنیادی بات آتی ہے کہ صدر کے جو 2 عہدے ہیں، پہلی بات یہ کہ دیکھیے برطانوی جو آئین یعنی پارلیمانی نظام کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو برطانیہ ایک تو ہمارے سامنے نظیر ہے کہ جس کی جو ہے تقریباً جو ہے 800 سال کی تاریخ ہمارے سامنے 1215 میں شروع ہوا تھا میگنا کارٹا کے سلسلہ۔
اس کے بعد دوسری جو اگزامپل پارلیمانی جمہوریت کی دنیا میں مشتمل ہے اور جسے مانا جاتا ہے وہ بھارت ہے، اور تیسری جنوبی افریقہ ہے جو اس وقت نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو۔ جی آپ یہ دیکھیے کہ ان تینوں جگہوں پر صدر بے شک سیاسی شخصیت ہی آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ حلف اٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کا نمائندہ کہتا ہے، وہ ایگزیکٹو کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ نہیں ہوتا بلکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بالا تر ہونا پڑتا ہے تمام سیاسی صحیح معاملات سے۔ پرویز مشرف کل تھے، ان کے اندر طاقت پوری مکمل ان کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا انہوں نے ربڑ اسٹیمپ بنایا ہوا تھا۔ یہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے جو اکثریتی پارٹی ہے لازمی طور پر وہ ان کے احکامات کے تابع ہوگی۔ اب وہ ایوان صدر میں اپنے اتحادیوں کے اجلاس بھی بلاتے ہیں، جو کہ آئینی طور پر نازک مسئلہ ہے، وہ نہیں بلا سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر بلانا ہے انہیں تو تمام پارٹیز کو بلائیں۔ آپ ہندوستان کے مختلف صدور کو دیکھ لیجیے، کسی بھی صدر نے اس طرح سے میٹنگ جو ہے ایوان صدر میں وہاں پر نہیں کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی جو تاریخ ہے وہ ہم سے بہت مختصر ہے، لیکن اس کی تاریخ بھی دیکھ لیجیے آپ، اگر برطانیہ کو نہ دیکھیں تو صحیح تو جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارے یہاں جو آئینی زخم آ رہا ہے اور قانونی موشگافیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو طاقت ہے یا اختیار ہے اس سے جو ہے وہ ہم ماورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد، اور یہ میں نے اس وقت ہی کالم لکھا تھا، ہمارے بعض دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب ایک پارٹی کے سربراہ کو صدر نہیں بنانا چاہیے، یا پھر وہ اپنی پارٹی کی صدارت سے اور عہدے سے مستعفی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق لغاری جی پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن جس وقت انہیں بنایا گیا جنرل صدر، انہوں نے پارٹی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ کیا، جنرل سیکرٹری سے تو دیا ہی دیا لیکن رکنیت سے بھی استعفیٰ کیا، اور اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار صدر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض صدور کے نام پاکستان میں بحیثیت غیر جانبدار صدور آئیں گے، لیکن اس کے برعکس رفیق سارر صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے غیر جانبدار صدر وہ اس طرح سے ثابت نہ ہو پائے جی، اس سے جو ہمارے پاس ہے، یا چودھری فضل الہی بالکل ہی وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ صدارت کے عہدے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی غیر ربر اسٹیمپ کر لیا تھا اپنے آپ کو، پرائم منسٹر سے عادتاً ایک قدم پیچھے چلتے تھے۔ جی جی، میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام معاملات کے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کو اور کرنا ہوگا، اور ثانوی پارلیمانی روایات کو مد نظر رکھیں۔ بہت شکریہ مقتدیٰ منصور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پہ آنے کا۔ خواتین حضرات، مقتدیٰ منصور صاحب صحافی، کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کار، بات ہوئی تھی اور بات ساری وہی منتج ہو رہی ہے، ساری جس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولیٹیکل وزڈم کی اور ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں عہدے جو ہیں ایک جگہ پہ نہ رکھے جائیں، پارٹی چیف کا اور صدر کا عہدہ، اور ایوان صدر میں پارٹی کے جلسات، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کنفیوژن بھی پیدا کرتی ہیں اور ڈیسیجن بھی نہیں ہونے دیتی، لیکن اس میں پارلیمنٹ کے یرغمال ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جو کہ اکثر الزامات اس پارلیمنٹ پہ بھی لگ رہے ہیں اور اس کے ممبرز پہ بھی لگ رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو خدا کے لیے یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آٹوکریسی ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈبے میں پرچیاں ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت جو ہے اس سے کہیں ماورا چیز ہے، جہاں انسان کو سوچنے کی اور اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنے کی آزادی بھی ہوتی ہے، اور عوام کا مفاد بھی سب سے زیادہ بالا رکھا جاتا ہے۔ سوچ لیے ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مجھے تو افسوس ہے کہ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن الیکشنز اگر قریب ہیں تو الیکشنز میں اپنی اس رائے کا یا اپنے اس ریئیکشن کا یا اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا ووٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس سے آپ اپنے لیے خود اس قسم کے حاکم منتخب کرتے ہیں، کیونکہ پھر شکایت جو ہے وہ ان سے کرنا بیکار ہے، کیونکہ آپ ہی اس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں جو آپ پر بجلی کا عذاب بھی نازل کرتے ہیں، پانی کا بھی، اور لوڈ شیڈنگ کا بھی، مہنگائی کا بھی، اور اس ساری کنفیوژن کا بھی۔ لہٰذا آپ اپنے ووٹ کی اس طاقت کو کبھی نہیں بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب۔